مشکل پریشانی پیش آئی اور اس کو اللہ نظر نہ آیا، وہ ہار گیا۔ کسی نے پوچھا رب کے کیا معنی ہیں؟ کہا جب بھی، اب سنیے گا ذرا غور سے، جب بھی انسان کو کوئی مشکل پریشانی، دکھ، تکلیف، مسئلہ، الجھن کوئی بھی پیش آئے، پہلی نظر جس پہ جائے وہ رب ہے۔ کون سی نظر؟ کون سی نظر؟ پہلی نظر جس پہ جائے وہ رب ہے۔ آپ نے بچہ کا مزاج دیکھا؟ بچہ ہر زندگی کے شعبے میں اماں کہتا ہے، ماں کہتا ہے۔ اس کی پہلی نظر جہاں اٹھتی ہے وہ ماں ہے۔ پوچھا نا کہ اماں ہمارا رب کون ہے؟ کہا ہمارا رب تو فرعون ہے۔ تو پوچھا اماں فرعون کا رب کون ہے؟ اس نے کہا بیٹا یہ باتیں نہیں کیا کرتے، پہلی نظر جس پہ جائے۔ تسبیح خانہ اب تک پہلی نظر پہ ہی محنت کر رہا ہے، حیران ہوں۔ مشکل آئی، پریشانی آئی، دکھ آیا، الجھن آئی، ناکامی آئی، پہلی نظر تسبیح، وظیفے اور دعا پہ گئی۔ اس سے مراد اللہ۔ پہلی نظر کس پہ گئی؟ پہلی نظر کس پہ؟ سخت پیاس لگی ہو تو پہلی نظر کھانے پہ جاتی ہے، پانی میں؟ اور سخت بھوک لگی ہو تو پہلی نظر، حالانکہ دسترخوان پہ پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے اور نعمتیں بھی ہیں، سخت پیاس ہو تو پہلی نظر کس پہ؟ بس پہلی نظر۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کا جو میدان تھا وہ یہ تھا، اور سارے آل رسول، اصحاب رسول کی زندگی کا جو میدان تھا وہ یہ پہلی نظر تھی۔ اور سارے اللہ کے ولی، کتب، اوتاد، ابدال جتنے بھی تھے ان کی پہلی نظر یہی تھی۔ ان کی پہلی نظر فوراً اللہ پہ جائے۔ اب اس پہ واقعہ سنو۔ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ بادشاہ ہیں، ان کا اونٹ جا رہا تھا اور اونٹ پہ جواہرات لدے ہوئے جا رہے تھے۔ اونٹ پھسلا، سارے جواہرات بکھر گئے۔ خدام، غلام، وزیر ساتھ سب چننے پہ لگے۔ فرمایا نہیں نہ چنو، اپنے وزیروں سے، اپنے خداموں سے، اپنے غلاموں سے کہا جو ہیرا جواہر، جو موتی کسی کی ہاتھ میں لے لو۔ سب ٹوٹ پڑے، لوٹی پائی گئی۔ لوٹی کہتے ہیں لٹ پائی گئی۔ ایک بندہ چپ کر کے کھڑا رہا، پوچھا تو نہیں لوٹتا، تو نہیں کرتا؟ اس نے کہا جی یہ ہیرے جواہرات آپ کی وجہ سے ہے اور میری نظر آپ پہ ہے، آپ ہیں تو سب کچھ ہے۔ اور وہ ان کا غلام ایاس تھا۔ انبیاء کرام کی محنت کا میدان پہلی نظر ہے، اور یہ نظر پھر کام کیا آئے گی؟ جب پہلی نظر بچے کی اللہ کی طرف اٹھتی ہے، اللہ پہلے دن سے مشق کراتا ہے کہ دیکھ میرا بندہ، جب تو بچہ تھا تو تیری ہر نظر ماں پہ اٹھتی تھی۔ دنیا جہان کے کھانے کھلانے والے ہوں، بچے کو ماں نظر نہ آئے، بچے کو سکون نہیں آتا۔ ساری دنیا ہو، بندے کو اللہ نظر آئے، بندے کو سکون نہیں آتا۔ یہ مقام ولایت ہے، یہ درویش طریقہ، صوفیت کا یہ مقام ہے۔ اور امام الاسفیاء، صوفیوں کے امام حضرت علی المرتضی صوفیوں کے امام ہیں، اولیاء کے امام ہیں، متقیوں کے امام ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا اللہ کو کیسے پہچانوں؟ فرمایا بچے کے ذریعے۔ وہ کیسے؟ فرمایا بچے کی ہر آس اور ہر مراد ماں ہوتی ہے، تیری ہر آس اور ہر مراد اللہ ہو۔ میرے ساتھ سب کہو، دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد سے، کیفیت اور وجدان سے اللہ۔ پھر کہو، پھر کہو اللہ۔ اندر کا وجدان، میں کہ اللہ کو پہچانا بچے سے سیکھ۔ غزالی فرماتے ہیں
इमाम हैं सूफियों के, औलिया के, अबदालों के, गौसों के, कलंदरों के, दरवेशों के, मुत्तकियों के इमाम हैं। अब उनकी अगली बात सुनो। देखा कि एक बंदा है, रास्ते में बैठा है, आंखें उसकी बंद हैं और जमीन पे कुछ टटोल रहा है, कुछ चीज तलाश कर रहा है। आपने फरमाया क्या तेरी बीनाई नहीं है? तो मैं है। तो फरमाया फिर आंखें बंद करके क्या तलाश कर रहा है? फरमाया अपने दिल की आंखों को टटोल रहा हूं कि जिस दिन ये आंखें मेरी बंद हो जाएंगी हमेशा के लिए, क्या मेरे दिल की आंखें साथ देंगी? और जिस दिन ये मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी, क्या मेरे दिल की आंखें साथ देंगी? बस वो उन आंखों को टटोलना। ये फकीर इन दिल की आंखों को खुलवाते हैं, दिल की आंखों को खुलवाते हैं। दिल की आंखें खुलवाते हैं। और जब दिल की आंखें खुलती हैं, जब दिल की आंखें खुलती हैं, फिर कायनात के राज खुलते हैं और रब ऐसी आंखों से अपनी पूरी ताकत, कुव्वत और कैफियत के साथ मेरा रब ऐसे नजर आता है। जब दिल की आंखें खुलती और दिल की आंखें जिंदा और ताबिंदा हो। सारे अंबिया की मेहनत यही थी और इमामुल असफिया सूफियों के इमाम हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की मेहनत भी यही थी कि दिल की आंखें खुल जाएं और हमारी पहली नजर, पहली पुकार अल्लाह पे जाए, पहली नजर अल्लाह पे जाए, पहली नजर अल्लाह पे जाए। और जिसकी पहली नजर अल्लाह पे गई है, इसी का नाम विलायत है। बस खत्म। विलायत के लिए याद रखिएगा, हवाओं में उड़ना लाजिम नहीं है। विलायत के लिए विलायत का लिबास पहनना लाजिम नहीं है। और विलायत के लिए गारों और जंगलों में रहना और तर्क दुनिया और शादी ना करना, बच्चे ना होना, अच्छा खाना हलाल में अगर मयस्सर है तो ना खाना, इसका नाम विलायत नहीं है। ये एक जिंदगी का और शोबा है जिसको जाहिदाना जिंदगी कहते हैं। विलायत की पहली सीढ़ी और पहला कदम जो औलिया सुलहा अल्लाह के वलियों ने, कुतुबों, गौसों, कलंदरों, नकीबों, नजीबों, अबरारों ने दिया है, वो पहला कदम और पहला निजाम वो सिर्फ और सिर्फ ये है, वो सिर्फ और सिर्फ कि इसकी पहली नजर कहां उठती है। पहली नजर, बस जब पहली नजर जिसकी उठी है ना, वह समझ लें कि वो विलायत के राहों पे चल पड़ा है। और जहां पहली नजर इसकी गिरी है, पानी आए सामने, पानी के आते ही दिल में कैफियत क्या उठी कि करीम पानी से मेरी प्यास नहीं बुझेगी, तेरे अमर, तेरी शफकत, तेरे करम से मेरी प्यास बुझेगी। यह पहली नजर का करिश्मा। सवारी आई, खड़ी है, सख्त इस्तिरार है। मैं आपको विलायत की मशकें करा रहा हूं, जरा गौर से समझिएगा। ये जिंदगी में चलते फिरते मशकें कर ले, विलायत के मकाम पे पहुंचेंगे। और जब अल्लाह के हुजूर हाजिरी होगी, अल्लाह पाक उन फरिश्तों को इस्तकबाल के लिए भेजेगा जो गौसल आजम और बड़ी बड़ी हस्तियों और दाता साहब की रूह को लेने के लिए आए थे, उन हस्तियों को आप जैसे लोगों के लिए भेज के अल्लाह कहेगा जाओ इस रूह का इस्तकबाल करो। मैं इसकी छोटी मोटी जरा मशकें बता रहा हूं, जरा सुनते जाइएगा। सख्त प्यास है, पानी सामने है, पीना भी जरूरी है, जान बचाना भी जरूरी है। अब इस जान बचाने में पहली नजर इस पे आए कि मौला पानी मखलूक है, तू खालिक है, तेरा अमर होगा, तेरा हुक्म होगा तो पानी से प्यास बुझेगी। बस इतना सा तसव्वुर पानी पी लिया, बस ये तसव्वुर छोटा सा। खाना सामने है और यही तसव्वुर के अल्लाह भूख तो तू मिटाएगा, तेरे अमर से होगा। क़यामत के दिन एक बंदा सारी दुनिया की चीजें खा जाएगा, उसकी भूख खत्म नहीं होगी। और दुनिया में हमारे यहाँ एक बीमारी होती है, उसको कहते हैं जूल कल्ब या जूल बकर, गाय की बीमारी या कुत्ते की बीमारी। मैंने एक बंदा जिंदगी में देखा है, खत बहुत पढ़े हैं, मरीज भी देखे हैं, लेकिन एक हमारे मोहल्ले में एक साहब थे, सारा दिन खाते थे, फिर घर से खाना खत्म हो जाता था। फिर एक बंदा था जो होटल से उनको ला के रोटी और सालन देता था, वो खाते थे। मैंने एक बंदा देखा, उसको जूल कल्ब थी, कुत्ते की खां बीमारी। और जूल बकर, बकर कहते हैं बकरा, गाय को। खाना सामने आते ही ये अल्लाह पेट तू भरेगा। सवारी, सख्त गर्मी है, धूप है, हाथों से बंदा साया करता है और सवारी का इंतजार है और जी में है कि सवारी आए और सवारी भी ठंडी हो और मैं उस पर बैठ के अपनी मंजिल पे पहुंचूं।
اسی لمحے نظر سواری سے زیادہ اللہ پہ جائے. یا اللہ تیری امر سے، تیرے حکم سے، تیری رحمت سے، تیری شفقت سے، تیری عطا سے، تیرے کرم سے، تیرے فیض سے اور تیری مہربانی سے مولا میری ضرورتیں پوری ہوں گی. اللہ میری ضرورتیں پوری کر دے، اب تو ہی کرے گا. اللہ کہتے ہیں میرے بندو سخت سواری کی ضرورت تھی، اب یہ میرا بندہ صرف مجھے پکار رہا اور اس کی نظر مجھ پہ آئی ہے، مجھ پہ آئی. حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں رہتے تھے. ان کی نظر مرشد پہ اٹھتی تھی اور مرشد کے لیے جھکتی تھی. بہت مرید تھے اور ان کی نظر وہیں اٹھتی تھی وہیں جھکتی تھی. اور پھر جب آزمائش میں پورے اترے تو جب یہ دور سے ہوتے تھے تو ان کے مرشد نے دیکھ کے کہتے تھے ٹھر ٹھر ویاں میرا سجن پہ آن دے، ٹھر ٹھر ویاں میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، میرے کلیجے میں ٹھنڈک پڑے، میرا یار، میرا دوست، میرا سجن آ رہا. ان کی نظر پہ پرکھا ساری عمر مرشد نے نظر کو پرکھا. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے اور یہ جنید بغدادی اپنے مرشد کی آخری صفوں کے مرید تھے، پہلی صفوں کے مرید نہیں تھے. پہلی میں سینئر بیٹھتے پھر آخری صفوں کے مرید تھے. ایک بابا جی آئے درویش تخت پہ اڑتے ہوئے اور تھوڑا سا دور جا کے ان کا تخت اتر گیا. تھوڑا سا دور جا کے تخت اتر. انہوں نے جو دیکھا نا مریدین نے تخت کو ایسے تخت جا رہا اور تخت وہاں جا کے اترا، ایک اٹھا دوسرا اٹھا. اب وہ اٹھتے گئے، جنید آگے بڑھتے آئے، جگہ بنتی گئی، اٹھتے گئے، آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے، حتیٰ کہ ایک بھی نہ رہا. تو جنید ان کے مرشد سے سختی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا جنید کہاں گئے سارے؟ وہ میرے کوئی درویش ہیں تخت پہ اڑتے ہوئے آئے تھے، وہ ان کے پیچھے گئے تھے، تو نہیں گیا؟ اس میں کہ ایسے لاکھ آئیں کروڑ آئیں، میری نظر تو آپ کے لیے اٹھی، آپ کے لیے جھکی، میرے لیے تو ساری کائنات آپ ہے. مرشد نے دل کی گہرائیوں اور وجدان سے فرمایا اچھا تو اکیلا ہی جنید ہے. تاریخ انسانیت آج تک جنید بغدادی کا اصل نام نہیں بتا سکی. زیادہ سے زیادہ لکھتے ہیں آپ کا نام عبداللہ تھا. عبداللہ اللہ کا بندہ، خیر اللہ کا بندہ ہی تھا. ان کا اصل نام کائنات ساری بھول گئی، صدیاں ہو گئی ہیں. 10 صدیاں تو حضرت باپا صاحب کو ہو گئی ہیں اور یہ ان کے مرشد کے مرشد تھے. 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. جنید بغدادی کا نام کوئی نہیں بتا سکتا کہ جنید بغدادی کا نام تھا کیا، کوئی نہیں بتا سکتا. اصل نام بھول گیا. اور جنید کہتے ہیں لشکر کو، ایک لشکر کا چھوٹا سا حصہ لشکر کو کہتے ہیں، مرشد نے کیا فرمایا جا تو اکیلا ہی لشکر ہے، ان سب پہ بھاری ہے. اور ساری دنیا کی انسانیت ایک اور چیز بھی بتاتی ہے تاریخ، ان میں سے کچھ ایک کا نام بھی تاریخ نے یاد نہیں رکھا، مٹ گیا، جو اندر آگے اگلی صفوں میں بیٹھنے والے تھے اور پچھلی صفوں کا جو شخص جس کی نظر کہیں نہیں گری، آج جنید 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 سارا جہاں کہہ رہا. یحییٰ بن یحییٰ اندلسی، اندلس اسپین، کہاں مدینہ. امام مالک رحمت اللہ علیہ کا نام سنا، بڑی ہستی ہیں. ان کی خدمت میں، ان کے سامنے زیارت، ان کی صحبت، جیسے آپ دور پرے سے آپ آئے بیٹھے ہیں. سنا گئے اور مدینہ میں جا کے رہنے لگے. مدینہ میں رہنے لگے. یہ پچھلی صفوں کے شاگرد تھے، ان کو کوئی نہیں جانتا تھا. اگلی صفوں کے شاگرد اور تھے، ان کو زمانہ جانتا تھا اور ان کا زمانہ احترام کرتا تھا. ان کو زمانہ جانتا تھا. کانوں نے ایک دوسرے کی بات سنی کہ مدینہ کی گلیوں میں ہاتھی آیا ہے. ہاتھی تو افریقہ کا جانور ہے. اس نے کہا یہ وہ ہاتھی ہے جو ابرہ لایا تھا لشکر. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. فیل ہے، فیل عربی میں کہتے ہیں ہاتھی کو. ہاں وہی ہے. ایک اٹھا، دوسرا اٹھا، تیسرا اٹھا، یہ اٹھتے گئے، یحییٰ آگے آتے گئے، آتے گئے، آتے گئے، آتے گئے. پوچھا شیخ نے اس حال کہاں گئے؟ وہ مدینہ کی گلیوں میں کوئی ہاتھی آیا ہے، ہاتھی دیکھنے گئے. تو نہیں دیکھے گیا؟ اوہ نہیں جی، ہاتھی سارا جہان دیکھے میں دیکھوں، نہ دیکھوں تو کیا حرج ہے، میں تو صرف آپ کو دیکھنے آیا. میں تو آپ کی نظر اور آپ کی صحبت اور آپ کی برکت کا کمال لینے آیا، اور میرے لیے سب کچھ آپ ہے. بس
جو انہوں نے دعا کی اندر سے نکلی نا، اور وہیں مہریں لگ گئی. آج بھی امام مالک رحمت اللہ علیہ کی حدیثوں کو جس نے پڑھنا ہے وہ سینئر سارے اگلی صفوں میں بیٹھے، کسی ایک کا نام بھی کسی کو یاد نہیں. اور اگر یاد آتا ہے تو سب سے پہلے آتا ہے یحییٰ بن یحییٰ انطلسی رحمت اللہ تعالی. ساری ولایت کے راز نہیں ہے، اور تسبیح خانہ ان رازوں کو دے رہا ہے بہانے سے. مشکل آئی، پریشانی آئی، دکھ آیا، الجھن آئی، مصیبت آئی، فوراً نظر کس پہ گئی؟ اللہ پہ. وظیفے کے نام پہ، تسبیح کے نام پہ، ذکر کے نام پہ، نفل کے نام پہ، رکوع سجدے کے نام پہ، قیام قعود کے نام پہ، سلام اور اللہ کے نام اور درود اور کملی والے کے، بس اللہ کے حبیب اور ان پہ نظر گئی. اٹھیے ایک دم. میرا اللہ اوپر سے اپنے خفیہ کیمروں کے ذریعے سارے منظر دیکھ رہا، اور میرا اللہ کہتا ہے کہ اس بندے کی نظر جا کہاں رہی ہے، اور یہ جو طارق منبر پہ بیٹھا ہے یہ لوگوں کی نظریں دلوا کہاں رہا ہے، دلوا کہاں رہا ہے. انارکلی میں پرانی سی بات ہے، میں انارکلی کا ایک کوچہ ہے اس میں جا رہا تھا. مجھے کہا کسی نے کہ یہاں ایک پیر صاحب بیٹھتے ہیں. 2000 سے پہلے کی بات ہے. میں ان کے پاس گیا، ایسے چلتے ہوئے میرے ساتھ ان کا ایک مرید تھا کہ جی بیٹھتے ہیں، آپ مناسب سمجھے تو سلام کر لیں. میں کہ چلتے ہیں. سلام کیا. سلام کرتے تھوڑی دیر بیٹھا تو مجھے کہنے لگے ایک سبق یاد کر لو. میں نے کہا جی فرما دیں. میرے مرید سے پوچھو. اس کا شعر ہے، مجھے پہلا مصرع بھولا ہوا، اس شعر کے اندر ان کا سبق ہے، شعر ہے ایک اردو کا. اس کا دوسرا سبق ہے خدا کو چھوڑ دے یہاں اللہ پیر کو مانے. اب رب کو چھوڑ، رب بھی، مشکل کشا بھی، نبی بھی، کلمہ بھی، سب کچھ تیرا پیر ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں نے فوراً کہا، میں نے کہا آپ تو پیر ہیں، پیر کے حقوق ہیں، پیر کا عشق لازم ہے، اور آپ تو اللہ والے ہیں، اللہ والے تو اللہ کے نظر ڈلواتے ہیں. امام الاولیاء، امام الاتقیاء حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک بندے نے دامن پکڑا اور کھینچا اور کہا اللہ کے لیے دے دو. آپ نے اس کی طرف دیکھا اور مسجد کی طرف اشارہ کیا، فرمایا وہاں جاؤ اور جا کے اللہ سے نفل پڑھ کے مانگو. اس نے کہا میں آپ کے پاس آیا ہوں. کہا جب مجھے بھی ضرورت ہے میں بھی وہیں جاتا ہوں. جب مجھے ضرورت ہوتی ہے تو میں بھی وہیں جاتا ہوں. میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا پیر تو اللہ سے ملاتا ہے، پیر تو اللہ کی راہ دکھاتا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں خدا کو چھوڑ دے جاؤ اللہ پیر کو مانے. اب رب کو چھوڑ، نعوذ باللہ اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مجھ سے کہنے لگے آپ ملا مولویوں کو ہماری بات سمجھ نہیں آ سکتی. میں نے کہا میں ملا مولوی نہیں ہوں، میں پیر فقیر صوفی ہوں، میں صوفی ہوں، میں آپ کی راہوں کا ساتھی ہوں، مجھے سمجھاؤ یہ سبق. کہنے لگے اگر صوفی ہیں تو کامل نہیں ہے، اگر صوفی ہیں تو کامل نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ گمراہ آدمی ہے، اس سے بحث کرنا ضروری نہیں. میں خاموشی سے چلا آیا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. قرآن کہتا ہے بس سلامتی سے ایک طرف ہو جاؤ. سارے انبیاء کی محنت، سارے آل رسول کی اور سارے اصحاب رسول کی اور ساری ولایت کی محنت، اولیاء کی محنت، لوگوں کی پہلی نظر اللہ پہ جائے. میرا اللہ جو خوش ہوتا ہے، میرا اللہ جو خوش ہوتا ہے. امام یوسف رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی با پردہ، کہنے لگے حضرت اگر آپ میرا حسن و جمال دیکھ لیں تو آپ بھی بے ہوش ہو جائیں. میرے شوہر کو کہیں یہ مجھ جیسے حسین کو پا کے کسی اور کی طرف دیکھتا ہے. امام صاحب کو خود وشی آ گئی. لوگوں نے کہا ابھی حسینہ کا نام سنا ہے اور یہ بے ہوش ہو گئے ہیں. ہوش میں اٹھے، فرمایا بس اللہ نظر آئے. یہی میرا اللہ بندوں سے کہتا ہے، میرا اللہ بندوں سے کہتا ہے یہ میرا بندوں، مجھ سے بڑا کوئی ہے کائنات میں حسین اور مشکل کشا اور حاجت روا، ضرورتوں کو پورا کرنے والا، محتاجوں کو مجھے چھوڑ کے تو دیکھتا کہاں ہے. اور یہی بکھرا ہوا، الجھا ہوا، بچھڑا ہوا اور گمراہ بندہ جب اللہ کے بارگاہ میں آتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں چل کے جاتا ہوں اور اس کا استقبال کرتا ہوں. اور پھر یہی بندہ جب اللہ کو چھوڑ کے جاتا ہے، حدیث میں یہاں تک آتا ہے میرا اللہ اس بندے کے پیچھے جاتا ہے، میرے بندے مجھے چھوڑ کے جا رہا، این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، مجھے چھوڑ کے جا رہا، آخر آنا تو میرے ہی پاس ہے، اس
कहां छोड़ के जा रहा, कहां जाओगे मुझे छोड़कर? मैं ये पूछ पूछ के थक गया, वो जवाब मुझको ना दे सका। वो तो खुद ही एक सवाल था। मेरा अल्लाह पूछता है कहां जाओगे मुझे छोड़? हर पल में अपने आप को, मैं भी आप भी अपने आप को आजमाते रहे कि मेरी पहली नजर कहां जाती है, मेरी पहली नजर, और इसकी जिंदगी में मशक करते रहे। एक था उस्ताद मुश्ताक चक्री, एक उस्ताद आशिक फराडिया था। इतने फ्रॉड किए, आशिक कहें तो पता नहीं चलता था, कहे उस्ताद आशिक है, कहते कौन? फराडिया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। एक उस्ताद मुश्ताक चक्री था, चक्रबाजी करते करते चक्री करते था। अच्छा, वो क्या करता था? ऐसे चाय सामने पड़ी है, चाय बैठ के सुन हो जाता था। उस्ताद जी उस्ताद जी उस्ताद जी, चुप बैठा हो गया। बड़ी देर के बाद ठंडा सांस लेके फिर चाय का एक घूंट, ठंडी हो गई थी, शहर ने घूंट पी लिया। उसने कहा उस्ताद जी क्या हुआ? उसने कहा बस मेरे सामने आके ना अल्लाह खड़ा हो गया था, अल्लाह ने कहा चाय नहीं पीनी। मैंने नहीं पीनी। फिर तुम्हें कुछ नजर नहीं आता, तुम अंधे हो। उसने कहा उस्ताद जी जब पुर्जा एक नंबर उतार के 2 नंबर लगा रहे होते हैं, उससे गला सामने नहीं आता। मैंने उस दिन टाउनशिप में ईशा की नमाज पढ़ी, टाउनशिप में नमाज पढ़ी। मेरे सामने नमाज में एक बंदा था, उसने मास्क लगाया हुआ था और नंगे सर नमाज पढ़ रहा था। बहुत टांगें खुली बहुत टांगें चौड़ी करके नंगे सर नमाज पढ़ रहा। नमाज पढ़ने के बाद मैंने मोहब्बत से उससे अर्ज किया, अंग्रेज ने कहा है तूने चेहरा ढांक लिया है, नबी ने कहा है सारी नहीं ढांका। अंग्रेज ने कहा, प्यार से कहा, मैं कहा लड़ पड़ेगा, पर क्या करता? मैंने ऐसे मोहब्बत से कहा। मैंने कहा अंग्रेज ने कहा है तूने चेहरा ढांक लिया है, कमली वाले नबी ने फरमाया तूने चेहरा सर नहीं ढांका। मुझसे कहने लगा गलती हो गई, मैं खामोश हो गया। पहली नजर कहां जाती है? यह राज विलायत है। ये सारे सहाबा ने, औलिया ने, आले रसूल और हजरत अली करम अल्लाह वजल करीम ने यह जिंदगी का सबक दिया। और आप याद रखिएगा, जब भी आप दुआ पढ़ते हैं, पानी की, खाने की, बैतुल खला की, उठने की, बैठने की, सलाम करते हैं, तस्बीह करते हैं, सजदा करते हैं, वुजू करते हैं, सलाम करते हैं, रुकू करते हैं, क़याम करते हैं, तिलावत करते हैं, अब समझ लें आपकी नजर अल्लाह पे चली गई है। अल्लाह पे गई है तो अल्लाह उसके हबीब के विर्द जुबान पे है। अल्लाह का विर्द कुरान है, उसका हबीब का विर्द दुआएं और हदीस है। अल्लाह पे गई है तो अल्लाह उसके हबीब का विर्द जुबान पे है। और आप अपने आप को खुशकिस्मत समझें कि आपकी पहली नजर अल्लाह पे चली गई है। हाँ, कितनी बड़ी सादत है, कितनी बड़ी सादत है कि आपकी नजर अल्लाह पे चली गई। अब फिर आप अपनी कीमत देखें कैसे है। एक छोटी सी मिसाल देता हूं, हमारे यहां तबर्रुकात है। उसने कहा ये रियाज अल जन्नह का कालीन है, या असहाब सुफा का हमारे पास पूरा कालीन पड़ा है। एक चबूतरा है जिसमें वो कालीन बिछता है, फिर पुराना हो जाता है तो बदल लेते हैं। आप इन तबर्रुकात को अजमत की नजर से देखते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। ये तबर्रुकात अल्लाह उसके हबीब के नाम की बरकत से तबर्रुकात बने हैं। गौर से समझें, याद रखें। हाँ, मेरे अल्लाह का नाम लिया गया, उसके हबीब का नाम लिया गया, अल्लाह उस हबीब के नाम की तस्बीहें पढ़ी गई और अल्लाह रसूल हबीब के नाम के आंसू गिराए गए। मेरे कमली वाले की मोहब्बतें ये तबर्रुकात बन गए। अच्छा, वही कपड़ा, वही कालीन, वही कपड़ा होता है जो काबा का गिलाफ है, वही कपड़ा है जो मेरे हुजूर के रोजे के अंदर जालियों के अंदर एक गुंबद है, उसका गिलाफ है जिसपे 70,000 फरिश्ता फजर से लेकर असर तक दरूद पढ़ता है, सलाम पढ़ता है, और फिर 70,000 फरिश्ता असर से लेकर फजर तक। और आज जिस 70,000 फरिश्ते की ड्यूटी बारी आई है क़यामत तक, फिर सलात और सलाम मेरे आका के रोजे में फिर बारी नहीं आई। उस गिलाफ मुबारक की क्या बरकत होगी, उस गिलाफ का क्या कमाल और क्या बरकत होंगी। वो तो कपड़ा है, लेकिन हमारे लिए तो आखिरी दर्जे का मुतबर्रक और मुबारक और मुकद्दस और मुतहहर और मुनव्वर। बिल्कुल इसी तरह जब बंदे की नजर अल्लाह पे उठना शुरू हो जाती है और अल्लाह के लिए झुकना शुरू हो जाती है, बंदे की नजर, मेरे अल्लाह के यहां भी उस बंदे का ऐसे इकराम होता है और फरिश्तों के यहां भी उस बंदे का ऐसे इकराम होता है और अल्लाह के नेक बंदों के यहां ऐसे इकराम होता है, ऐसे इकराम होता है जिस तरह मेरे आपके यहां इन चीजों का इकराम है। आप वो मुबारक मजमा है, आप वो खुशकिस्मत लोगों का मजमा है जिसकी नजर अल्लाह पे उठ रही है और जिसकी नजर अल्लाह के लिए झुक रही है। और जिसको कोई परेशानी आए और मुसीबत आए और दुख आए और तकलीफ आए,
اور وہ فوراً کہتے ہیں کہ اللہ تیرے نام کی برکت سے سب کچھ ہوا ہے، بس تجھ سے ہی ہوا ہے اللہ۔ اس کی نظر اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس کی نظر اللہ کے لیے گئی۔ اللہ کہتا ہے واہ میرا بندہ واہ، اتنا مجھ سے محبت کرتا ہے۔ مصیبت تو میں نے دی تھی اور جان بوجھ کے دی تھی، مصیبت تو میں نے دی تھی اور جان بوجھ کے دی تھی۔ میں اس دن ایک مسجد میں گیا، نماز جا رہی تھی، میرا پاؤں پھسلا اور پتھر تھا سارا، گرا نہیں۔ میں نے کہا جماعت رکعت نکل جائے گی، گرا نہیں، ٹانگ پہ صرف جھٹکا لگا اور میں نماز میں شامل ہو گیا۔ میں نے بیٹھ کے نماز پڑھی اور اس کے بعد اس کی شان کریمی کا بہت شکر ادا کرتا رہا کہ اللہ گرا دیتا، زخمی ہو جاتا، کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی یا چوٹیں لگ جاتی تو یا اللہ کچھ معذوری ہو جاتی، تکلیف ہو جاتی، اللہ تو نے کتنا کرم کیا، لگتا ہے میری کوئی نظر تجھ سے ہٹی تھی، اگر نہیں ہٹی تو امتحان لینا چاہتا تھا۔ مولا میں آزمائش کے قابل نہیں ہوں، عافیت کے قابل ہوں، آزمائش کے قابل نہیں ہوں، عافیت کے قابل ہوں۔ کس کے قابل ہوں؟ حضرت مرزا مظہر جامی جانا رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ اللہ جل شانہ سے عرض کیا کہ یا اللہ تھوڑی سی آزمائشیں دیں، اتنی دینا جتنی میں سہ سکوں، کہ آزمائشوں میں جو روحانی منزلیں طے ہوتی ہیں وہ آسائشوں میں نہیں ہوتی۔ آسائشیں کہتے ہیں سہولتیں، آسائشیں کہتے ہیں سہولت، اللہ وہ آسائشوں میں نہیں ہوتی۔ یا اللہ کوئی آزمائش دے، آواز آئی میرے بندے آزمائش نہیں سہ سکے گا، اب اگر آزمائش مانگی ہے تو تجھے آزمائش دیتا ہوں۔ اللہ نے بیوی کی شکل میں آزمائش دے دی، او ہو ساری عمر اس اللہ کی بندی نے بے عزت کیا اور پریشان کیا ساری عمر، اور یہ صبر کرتے رہے۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ محمود غزنوی کے مرشد، سلطان محمود غزنوی کے مرشد، ان کے گھر میں ایک بندہ گیا حضرت سے ملنے کے لیے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بیوی نے کہا کون حضرت؟ تیری بھی ایسی کی تیسی، تیری حضرت کی بھی ایسی کی تیسی۔ پتہ نہیں کیا کچھ کہا، پتہ نہیں کیا کچھ کہا۔ وہ کہنے لگا کہ ان کی تبلیغ گھر میں تو چل نہیں سکی، مجھ پہ کیا چلے گی؟ گھر میں بیوی پہ تو چل نہیں سکی، ان کی تبلیغ مجھ پہ کیا چلے گی؟ وہ جو ہے نا بدگمان شک و شبہ میں واپس جا رہے، دیکھا تو سامنے شیخ آ رہے تھے شیر کے اوپر لکڑیاں لادے ہوئے اور شیر کو کانوں سے پکڑے ہوئے، جنگل سے نا لکڑیاں کاٹ کے لا رہے۔ تو اس نے اشارہ کیا، ٹھہر گئے۔ انہوں نے کہا ایک وہ شیر نہیں ہے، یہ شیر ہے، یہ کیا منظر ہے؟ وہ شیر نہیں میں نے کہا ہے، اس نے نہیں کہا، انہوں نے کہا سرکار ایک وہ شیر نہیں ہے، ایک یہ شیر ہے، یہ منظر کیا ہے؟ بغیر اسی کی برداشت میں یہ ولایت ملی ہے، اللہ نے مسلط کر دی میرے اوپر۔ ایک درویش تھے حکیم الامت کہتے تھے، وہ کہتے تھے درویشوں کی بیویاں 1.5 خصم ہوتی ہیں، 1.5 خصم، خصم کہتے ہیں شوہر کو، ایک شوہر اور دوسرا آدھا اور۔ درویشوں کی بیویاں کیا ہوتی ہیں؟ 1.5 خصم ہوتی ہیں۔ ہماری نظر اگر اٹھ رہی اللہ پہ، بس ولایت کے رستے ہی طے ہیں۔ اب صرف موت کا انتظار ہے، زندگی کی آزمائشیں، کبھی عروج، کبھی زوال، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی فقر، کبھی غربت، کبھی یہ آتے رہیں گے، پر نظر اللہ پہ رہے گا۔ بس یوں آنکھ بند ہوئی اور یوں ایسے آئیں گے فرشتے، اور کون فرشتے؟ جو بڑی بڑی اولیاء ہستیوں کی روحوں کا استقبال کرنے آئے تھے، وہی فرشتے آئے، چل بابا چل۔ ہماری تو نظر اللہ پہ اٹھے، نظر اللہ کی ذات عالی پہ اٹھے۔ غربت ہے، تنگ دستی ہے، فقر ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہے، نظر اللہ پہ اٹھے۔ بس یہ جو آپ وظیفہ کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، زندگی میں آپ جو عمل کرتے ہیں زندگی میں، یہ زندگی میں عمل میں یہ ساری تسبیح، سارا وظیفہ صرف اور صرف اللہ کی نظروں میں آنے کے لیے ہے، میں اللہ کی نظروں میں آ جاؤں۔ مجھے ایک سرکاری ملازم نے ایک بات کہی، اس نے کہا میری ایک جگہ تبادلہ ہو گیا، میں نے تبادلہ رکوانے کی بڑی کوشش کی، تبادلہ رک جائے، ہو گیا۔ میں نے وہاں جا کے پوچھا کہ اس علاقے میں یعنی اس محکمے میں یہاں کا کنگ کون ہے؟ محکمے کا کنگ ہوتا ہے، بعض اوقات چھوٹا کلرک ہوتا ہے، بعض اوقات بڑا ہوتا ہے جو سب کو چلاتا ہے۔ میں نے کہا کنگ کون ہے؟ اس نے کہا فلاں ہے۔ میں سلام کرنے گیا، حالانکہ میں اس کا سینئر تھا لیکن وہ کنگ تھا۔ سلام کرنے گیا تو میں نے حال احوال پوچھا تو کہنے لگے میں مصروف ہوں، بیٹے کی شادی ہے۔ میں کہ سر مجھے خدمت دے دیں۔ کہنے لگے نہیں آپ نہیں کر سکیں گے۔ میں جا کے بیٹے کی شادی کی خدمت میں نے جو انتظام کیا، وہ جب بھی آئے تو دیکھے تو آگے سے میں نظر آؤں انتظامات میں، رات ساری آئے، 2 راتیں گزر گئی، 3 راتیں گزر گئی، تھوڑا سا دن کو ایسے میں نے بس ٹیک لگا کے انگلیاں،
اس کی سارے انتظامات میں، حتیٰ کہ میں اس کی نظروں میں آ گیا اور ایسے کہہ کے لگایا اور ایسے ہاتھ مارا، مجھے کہا کہ اس کی نظروں میں آ گیا. بس اس کے بعد کہا کہ میں نے جو وہاں عیش کیے وہ حلال حرام کے جو بھی عیش تھے. مگر بھی پاکستان، پورا پاکستان وہ بھی ایسے کرتا تھا نا. وہ واقعہ ایک دفعہ میں نے سنایا تھا، پھر دوہرا دیتا ہوں. پورے پاکستان کا آئی جی تھا پورے پاکستان، عنایت علی شاہ. تو گاڑی میں جا رہا تھا. کون گاڑیاں ہوتی تھی؟ ایک تھانے دار تھا، اس نے کچھ مرغی، دیسی گھی، کو ہدیے وغیرہ لیے ہوئے تھے. اس نے گاڑی کو ہاتھ دیا، گاڑی رک گئی. کوئی سرکاری نمبر پلیٹ کچھ نہیں تھا.